عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کے خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ بھکاری اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب امام الفقراء بھی ہے، یعنی فقیروں کا امام۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دے اس کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اے خدا اب تو اسے سب کا مقدر کر دے، وہ محبت جو انسان کو پیمبر کر دے۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی سہی، ہم نے صدا دینی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے جو تو نہیں جانتا، تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے، نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں، تلخ لہجے، تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی جدائی ہر عمر میں رلا دیتی ہے۔ وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے، مختصر رہنا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں لوگ کبھی اس کے کبھی اس کے۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتی ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ یہ سوچ کر کے غم کے خریدار آ گئے، ہم خواب بیچنے سرے بازار آ گئے۔ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ ہر شخص بااصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں،
یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے نرم چیزیں کھلانے کو کہا۔ 1-2 دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ، یہ وہ دوست ہیں جو احسان جتایا نہیں کرتے۔ والدین کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا، اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے فرمایا سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے۔ محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اڑھاتی ہے مجھے آنچل۔ وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ میں روز گناہ کرتی ہوں، وہ بخشتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اس سے بہتر تو کوئی جان نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں بہت کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، ہر ایک منظر دیکھا ہے، فریبی مسکراہٹیں دیکھی ہیں، بغل میں خنجر دیکھا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 دوست
جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے، وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے، وہ موت اور زندگی ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی، تبدیلی جس دنیا کا نظام ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ بھول جاتی ہے پچھلی ٹھوکر کو، زندگی دیکھ کر نہیں چلتی۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔